اس نبی کا نظام چھوڑ دیں اور محبت رسول کے جھوٹے دعوے اور نعرے لگانے والے لبرل اور سیکولر لوگ، میں ان کو تان و تشنیع کا نشانہ اس حوالے سے نہیں بناتا، میں نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، اور جو مشاہدہ کیا سچ بیان کرتا ہوں۔ بہت سے بے عمل سیکولر اور لبرل لوگ بھی جو مسجد میں نہیں آتے، جو روزے بھی نہیں رکھتے، عبادات میں کم تر بھی ہیں، اللہ کی قسم ان کے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ کلمہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ سے ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ رسول اللہ تمہارے دل میں تو ہیں، تمہارے دل کے امام ہیں، لیکن تمہیں رسول اللہ کے نظام سے نفرت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ اصل محبت یہ ہے، اگر رسول اللہ کا مقام تمام انسانیت سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بغیر مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ نبی کریم نے کہا، جب تک میں اس کے لیے اس کے والدین، اس کے گھر والوں، اس کے مال سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے کہ بندہ کہ ایمان تو رسول اللہ پہ ہے، محبت تو رسول اللہ کی ہے، لیکن رسول اللہ کا نظام جو سزاؤں کا ہے وہ قبول نہیں، رسول اللہ کی تجارت قبول نہیں ہے، رسول اللہ کے معاملات قبول نہیں ہیں، رسول اللہ کی معاشرت قبول نہیں ہے، تو پھر تم اپنی محبت کے نعرے اور دعوے میں جھوٹے ہو۔ تم نے صرف رسول اللہ سے نام سے محبت کی ہے، ان کے نظام سے نفرت کی ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہے؟ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں، بازار کے امام نہیں ہیں۔ بازار میں سود چلے گا، رشوت چلے گی، خیانت ہوگی، حرام کھایا جائے گا۔ رسول اللہ مسجد کو تو امام ہے، سیاست کے امام نہیں ہیں۔ سیاست چور کرے گا، سیاست لٹیرا کرے گا، سیاست وڈیرا کرے گا، سیاست ذات اور برادری اور کنبے کی بنیاد پہ ہوگی۔ یہ آج مسلمانوں کے زوال کی وجوہات ہیں کہ تمہیں رسول اللہ کے صرف نام سے محبت ہے، رسول اللہ کے نظام سے محبت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو شک صدر کا دوسرا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جو رسول اللہ کے باطنی مقام و مرتبے کا دوسرا مرحلہ ہے، سبحان اللہ، قربان جائیں، ایسا نبی ملا، ایسا پیغمبر ملا جس نے ہر معاملے میں رہنمائی کر دی۔ اور میرے بھائیوں بتاؤ، دنیا میں کون سی ایسی امت پہلے گزری کہ جس کے نبی کی صبح و شام غسل، وضو، طہارت تک محفوظ ہو، کپڑے پہننے کا، اوڑھنے کا، سطر ڈھانپنے کا، بہن بیوی کے احکامات کا، پردے کا ایسا منظم ضابطہ کس نبی نے پیش کیا؟ ہم نے اس نبی کے مقام کو اللہ کی قسم صرف دل میں تو جگہ دے دی ہے، لیکن عملی طور پر ہم محبت آج بھی سیکولرزم سے کرتے ہیں، ہمیں آج بھی غیروں کی غلامی پسند ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے اور مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں؟ مسجد کے اندر سیاسی بات کیوں ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پھر اچھی طرح میرے سینے کو بند کیا گیا اور ایک سواری جو گدھے سے کچھ بڑی تھی اور خچر سے کچھ چھوٹی تھی وہ میرے سامنے پیش کی گئی، اس کو براق کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ براق جو ظاہر ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کیا تھا، ایک خاص پیغمبر کے لیے سواری مہیا کرنی تھی، کچھ نخرے دکھانے لگا تو جبریل امین نے اس کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، شوہی کرتے ہو، اڑتے ہو، نخرہ دکھاتے ہو، حالانکہ قیامت تک تمہیں اس سے بہتر سوار نہیں ملنے والا۔ اچانک براق بالکل سنجیدہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے گردن کو جھکا دیا۔ رسول اللہ اس کے اوپر سوار ہوئے۔ میرے بھائیو، یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگوں نے سمجھا کہ براق آسمان پر لے کے گیا۔ براق آسمان پہ لے کے نہیں گیا، اس کے بہت سے دلائل ہیں، لیکن کہنے میں کئی لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا۔ براق نے جو سفر کروایا تھا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ہے، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ براق اپنی نگاہ پر، رسول اللہ کی نگاہ پر نہیں، اپنی نگاہ کے اوپر، آپ کو پتا ہے جانوروں کی جو نظر ہوتی ہے وہ انسان کے مقابلے میں کس اینگل، کس زاویے کی ہوتی ہے، اپنی نگاہ کے مطابق قدم رکھتا تھا اور چند ہی دیر میں مجھے مسجد اقصیٰ میں لے آیا۔
میں نے اس کو وہیں پہ باندھا جہاں پہ سابقہ انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر یہاں پہ رک جائیے، یہاں پہ مورخین کے، محدثین کے اور سیرت نگاروں کے دو گروہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر جو واقعہ مشہور معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا، وہ معراج سے قبل پیش آیا، بعض نے کہا معراج کے بعد پیش آیا، لیکن حقیقت بات اگر پورے واقعے کی ساری احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ابتدا ہی سے معجزے شروع تھے۔ رسول اللہ کو تشفی تسلی کرانا مقصود تھی، براق کی سواری فراہم کی گئی۔ مسجد اقصیٰ میں جو لانے کا مقصد ہے، ایک تو وہاں کی زیارت تھی، ایک تو اس مسجد کی اہمیت اور افادیت بیان کرنا تھی، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصیٰ کے اندر قدم رکھا، بہت خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے، سرخ و سفید چہرے، لمبے خوبصورت، نور برس رہا ہے، چہروں سے ٹپک رہا ہے۔ رسول اللہ نے جبریل امین کو کہا یہ کون لوگ آئے ہیں؟ میں نے آج تک ان سے خوبصورت معاشر، ان سے خوبصورت مجمع نہیں دیکھا۔ جبریل مسکرانا شروع ہو گئے، کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو تو زندہ اٹھایا، باقیوں کو جب فوت کر کے اپنے پاس بلا لیا، آج آپ کے اکرام کے لیے یہ معجزہ ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتی، لیکن معجزے اللہ طور کے اوپر، معجزے کے طور پہ آپ کے لیے ان کو آسمان سے اتارا گیا۔ میرے لیے کس لیے اتارا گیا ہے؟ ان کو نماز پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کس کے پیچھے یہ نماز پڑھیں گے؟ کون ہے جو ان کو نماز پڑھائے گا؟ جبریل امین نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھ رکھا اور 1,00,000 سے زائد انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تمہارے نبی کا مقام ہے، یہ اس کا باطن ہے۔ پوری انسانیت سے بھی اعلیٰ، رسولوں کا بھی امام، انبیاء کا بھی امام مصلی امامت پہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ غور کرنا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کو جماعت کروا رہے ہیں، پورے نبیوں کی امامت کروا رہے ہیں، تو نے اور میں نے انہی کو امام نہیں جانا؟ تو نے اور میں نے انہی کو بڑا نہیں جانا؟ رسول اللہ کی ذات سے بڑی محبت ہے، رسول اللہ کی بات سے محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس سے بہتر انسان چشم فلک نے کوئی دیکھا ہے؟ اس سے اعلیٰ ہستی کائنات کے اندر کوئی آئی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ جبریل امین ان کو کھڑا کر رہے ہیں اور وہ نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ سارے پیغمبروں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتارا گیا۔ اس نماز سے